نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک حکایت مجھے یاد آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے گئے اور حضرت کا سفر پیدل ہی تھا۔ جب آپ سفر پر روانہ ہوئے تو ایک آدمی بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے میں حضرت آپ کے ساتھ ہی جا رہا ہوں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ چلتے چلتے کھانے کا وقت ہوا تو حضرت ایک نہر کے کنارے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا توشہ دان کھولا جس میں 3 روٹیاں تھیں۔ آپ نے دسترخوان بچھایا اور ایک روٹی اپنے سامنے رکھی، ایک روٹی اس کے سامنے رکھی، ایک روٹی درمیان میں رکھ دی۔ اور کہا اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ حضرت نے اپنی روٹی کھا لی، اس نے اپنی روٹی کھانی شروع کر دی اور حضرت پانی پینے کے لیے نہر میں اترے۔ جانے میں اترنے میں پانی پینے میں جو بھی وقت لگا وہ لگا۔ پانی پی کر واپس آئے تو درمیان کی تیسری روٹی جو ہے وہ غائب۔ آپ نے اس ساتھی سے پوچھا بھائی تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے انکار کر دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہاں ہے۔ تو حضرت نے مزید کچھ نہیں کہا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی حوصلے والا بننا چاہیے اور ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ ایسی معمولی باتوں میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال پھر آگے حضرت نے سفر شروع فرمایا۔ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ کھانے کا وقت ہو گیا۔ تو اب روٹی تو ختم ہو گئی تھی، لہذا حضرت نے ایک معجزہ دکھلایا کہ اس جنگل میں دور ایک ہرنی اپنے بچے کے ساتھ گھاس پھوس کھا رہی تھی۔ ہرنی جو ہے وہ گھاس پھوس کھا رہی تھی، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بچے کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے اس کو بلایا۔ وہ ایک دم دوڑتا ہوا حضرت کے پاس آ گیا۔ تو پھر حضرت نے اس کو ذبح کیا اور پھر جنگل کی لکڑیاں جمع کر کے اس کی آگ پر اس کا گوشت بھونا اور گوشت پہ خود بھی حضرت نے کھایا، اس آدمی کو بھی جو آپ کے ساتھ تھا اس کو بھی کھلایا۔ جب کھا کے فارغ ہو گئے تو اس بچے کی ہڈیاں وغیرہ بچی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی ساری ہڈیاں، سری پائے، دم وغیرہ جمع کری اور پھر کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ پہلے کی طرح وہ بچہ کھڑا ہو گیا۔ یہ معجزہ دکھلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں کو زندہ کرنے کی بھی نعمت عطا فرمائی تھی۔ آپ قبر کے مردے کو زندہ کر لیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ بکری کا بچہ تو پھر چھوٹا سا بچہ تھا،
بہرحال وہ دوبارہ بکری کا بچہ ویسے ہی کھڑا ہو گیا جیسے آیا تھا. آپ نے تو اپنی ماں کے پاس جا. تو وہ ویسے ہی اچھلتا ہوا دوبارہ اپنی ماں ہرنی کے پاس چلا گیا. یہ معجزہ دکھا کر آپ نے پوچھا وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ اب بھی اسے نہیں اگلا. کہا جی پتہ نہیں کس نے کھائی. آپ نے کچھ نہیں بولا. اب آگے چلے. چلتے چلتے ریگستان آیا. اب ریگستان میں تو آپ جانتے ہیں کہ چاروں طرف ریت ہی ریت ہوتی ہے. تو ایک جگہ حضرت بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ سے ریت کو جو جمع کیا. جیسے بچے ریت میں کھیلتے ہیں نا، تو کبھی تو وہ پہاڑ بناتے ہیں، کبھی تودا بناتے ہیں، کبھی گھر بناتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ریگستان میں بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ سے ریت کو یوں جمع کیا. سب طرف سے اس کو اونچا سا ایک تودا بنا لیا حضرت نے. اور پھر کہا کہ اللہ کے حکم سے سونا بن جا. وہ ریت سونے میں تبدیل ہو گئی. اب سونا ہی سونا، پورا ڈھیر جو ہے نا بجائے ریت کے سونے کا بن گیا. اب حضرت نے 3 حصے کرے اور فرمایا ایک حصہ تو میرا اور ایک حصہ تیرا، تیسرا حصہ اس کا جس نے روٹی کھائی. جو میں نے کھائی تھی ایک دم اگل دیا سونا دیکھ کر. تو سارا سونا مل رہا ہے، انہوں نے فوراً اگل دیا کہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی. تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ بھی ڈھیر تیرا اور میرا بھی ڈھیر تیرا، تینوں ڈھیری تیری. اور حضرت کیا میں تو آگے جا رہا ہوں، اب تو جا نہیں سکتا، اس لیے کہ اتنا سارا سونا تجھے مل گیا تو کیا تیری نسلوں کے لیے بھی بہت ہے یہ. اب وہ وہیں بیٹھ گیا. اتنا سارا سونا دیکھ کر کے اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اتنا سارا سونا میں لے کے کیسے جاؤں. اتنا لمبا تو سفر طے کر کے آج کے یہاں آ گیا، میں قریب میں ہے نہیں گھر، چھوڑ کے جاؤں تو مصیبت، نہ جاؤں تو مصیبت. وہ اس سوچ میں کہ یا اللہ یہ اتنا سارا سونا جیب میں بھروں تو جیب پھٹ جائے، دامن میں ڈالوں تو دامن پھٹ جائے، اور چلوں تو میں گر پڑوں. وہ اس فکر میں مبتلا ہو گیا. دنیا جو ہے نا ایسی چیز ہے. دیکھو اس سے پہلے بالکل بے غم بے فکر چل رہا تھا، اب مصیبت میں آ گیا. اتنا سارا سونا جو ہے اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، لے جاؤں تو کیسے لے کے جاؤں، چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں. اسے کہتے ہیں نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، نہ جانے ہی بنے نہ جانے ہی بنے. اسی سوچ میں شام ہو گئی اور رات آ گئی. کوئی ترکیب ہی سمجھ میں نہ آئے. حضرت تو چلے گئے اور یہ سونے کی محبت میں جو ہے نا یہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں اتنا سارا سونا کیسے لے کے جاؤں. اب جب رات ہوئی تو چور اپنے اپنے گھروں سے نکلے کہ ہم ڈاکہ ڈالیں کہیں جا کر کے. تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ بھئی آج ریگستان میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے. روزانہ تو کوئی ہوتا نہیں ہے یہاں پر، آج یہ کیسے بیٹھا ہوا ہے. تو اسے دیکھ کر انہیں رحم آیا کہ یار کوئی مسافر ہوگا بیچارہ، راستہ بھول گیا ہوگا، اس لیے یہ بیچارہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یار اس کی تو مدد کرنی چاہیے. وہ تین تھے، 3 ڈاکو تھے. وہ اپنے گھروں سے ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلے تھے. انہیں دیکھ کر کے بڑا رحم آیا کہ یار یہ بیچارہ مسکین مسافر آدمی راستہ بھول گیا ہے،
چلو یار پہلے اس کی مدد کرو. اب جب قریب آئے تو ان کی بھی آنکھیں چار ہو گئی. ارے باپ رے باپ, اتنا سارا سونا لیے بیٹھا جنگل میں. نہیں یار اب کہیں اور ڈاکہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. اب ہم تینوں اس کے پارٹنر ہیں. اس سے کہا بھائی اب ہم چاروں کا ہے بھائی, یہ 4 حصے کرتے ہیں اس کے, ایک حصہ تیرا, ایک حصہ ہم تینوں کا. اور اب اتنا مل گیا ہے کہ تو ہمیں اب زندگی بھر ہمیں اب ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں. لہذا اب ایسا ہے کہ صبح سے ہم بھی چھپے ہوئے تھے, بھوک سے برا حال, اور یہ بھی کیا کہتے ہیں دوپہر سے بھوکا بیٹھا تھا, اس کا بھی بھوک سے برا حال. تو تینوں ڈاکوؤں نے اسی سے کہا جس کو عیسیٰ علیہ السلام سونا دے گئے, تو جا شہر اور کھانا لے کے آ. اب آرام سے کھانا کھا کے اپنے اپنے حصہ لے کے اپنے اپنے گھر جائیں گے. اب یہ کرتا کیا کرتا ہے, 1 اور 3 کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا. اس نے کہا کہ میں کیا کروں, یہ تو خامخواہ کے حصے دار بن گئے. حضرت تو سارا مجھے دے گئے, ان کے حصے کی آواز تھا کیا تعلق. تو اب اس شیطان نے اس کو بھی بہکایا, ایسا کر تو جا کر کھانا کھا اور پیٹ بھر کے کھانا کھا لے, اور پیٹ بھر کے پھر تو کیا کہتے ہیں ان کے جو کھانا ٹفن دان میں لے کے جائے گا اس میں زہر ملا. زہر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ادھر کھائیں ادھر لیٹے. خامخواہ میرا سونا کے یہ حصے دار بن گئے, یہ کون ہوتے ہیں میرا سونا لینے کے. تو اس نے یہ ترکیب سوچی, ہو جائے اس نے اس پہ عمل کیا. اب خود تو کھا لیا اچھی طرح سے کھانا وغیرہ, اور ان کے کھانے میں زہر ملا لیا, زہر حلاہل, کہ جس کے کھاتے ہی آدمی لیٹ جاتا ہے, مر جاتا ہے. اور کھاتے وقت پتہ بھی نہیں چلتا کہ زہر ملا ہوا ہے اس کے اندر. وہ کھانا اس نے ملایا ٹفن دان میں اور ان کو ان کے واسطے لے کے چلا. چلتے چلتے جب یہ وہاں پہنچا تو ادھر شیطان نے ان کو ہی بہکایا. نے کہ یار چوتھا حصہ ایسے کیوں دے, چوتھے حصے کے بھی 3 حصے کر لیتے ہیں, ہم تینوں ایک حصہ لے لیتے. اس کو کیوں دیا ہم نے, وہ ہم سے تگڑا ہے کیا, ہم سے لڑے گا کیا, ہم تینوں اس کو مار دیں گے, تو اس کا حصہ بھی ہم ہی کیوں نہ لے لیں. تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جیسے آئے نا تلوار سے اس کا کام تمام کرو. لہذا جب وہ مر جائے گا تو بھائی اس کا حصہ بھی ہم ہی آپس میں بانٹ لیں گے. ان کو شیطان نے یہ بہکایا. چنانچہ یہ اپنے اس کو جان سے مارنے کے لیے تیار ہو کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی آئے گا ایک دم ہم تینوں اس پہ حملہ کریں گے. ظاہر ہے وہ ہمارا مقابلہ کرے گا نہیں, ہم اسے جان سے مار دیں گے. اس طرح اس کا حصہ کا سونا بھی ہمارا ہی ہو جائے گا. چنانچہ جیسے ہی یہ وہاں پہنچا اور اس نے ٹیپن دان ان کے حوالے کیا, لو بھائی تمہارے لیے کھانا لایا ہوں, گرم گرم ہے, جلدی سے کھا لو. بس جیسے ٹیپن دان اس نے رکھا اور انہوں نے قاتلانہ حملہ کر دیا اور آن کے آن میں اسے سر قلم کر دیا, اور وہ وہیں سونے کے پاس ہی گر گیا. جب وہ قتل کر دیا تو انہوں نے کہا اب کھاؤ اچھی طریقے سے کھانا. اب آستین چڑھا کے جناب انہوں نے کھانا شروع کر دیا. جیسے ہی کھانا, بھوک تو بری بے تحاشا لگی ہوئی تھی, جلدی 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 انہوں نے سارا ہی کھانا کھا لیا. کھاتے ذہن نے اثر کرنا شروع کیا, دیکھتے دیکھتے وہ تینوں بھی وہیں لیٹ گئے اور تینوں کا انتقال ہو گیا. سونا جیسا تھا ویسا کا ویسے ہی رہا, اور 4 آدمیوں کا کہاں اس پہ جان چلی گئی. یہ لوگ وہیں پڑے رہے. دوسرے دن تیسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر سے واپس لوٹے. اس وقت حضرت کے ساتھ حضرت کے حواری بھی تھے. حواری وہ تھے جو حضرت کے صحابی تھے اور حضرت پر ایمان لانے والے تھے, آپ کی مدد کرنے والے تھے. تو ان کے ساتھ حضرت واپس لوٹے اور یہاں پہنچے تو دیکھا کہ جو میں نے سونا بنایا تھا وہ تو جوں کا توں رکھا ہوا.
اس میں تو ایک ماشا بھی کم نہیں ہوا، اور 4 آدمی اس پہ قتل ہو گئے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تب حضرت نے اپنے حواریوں کو جمع کیا اور فرمایا دیکھو یہ ہے دنیا، دیکھو اس کی محبت میں 4 آدمی مر گئے، تو یہ دنیا جو ہے محبت کی چیز نہیں ہے، اس کو دل مت لگاؤ، اس کو حلال طریقے سے حاصل کرو، حلال جگہ خرچ کرو، حرام جگہ سے مت کماؤ، حرام جگہ خرچ مت کرو، اور یہ ضرورت کے لیے ہے، دل لگانے کے لیے نہیں ہے۔ جو دل لگاتا ہے تو دیکھ لو یہ 4 آدمی اس سے دل لگایا تو چاروں کے چاروں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اس لیے تم آئندہ اس سے دل مت لگانا، اور دل جو ہے نا وہ تو آخرت سے لگانے کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو دل میں بسانے کی چیز ہے، لہذا اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے لگاؤ، آخرت سے لگاؤ، دنیا کو دل سے نکالو۔ دنیا دل میں آئے گی تو یہ انجام ہوگا جو تمہارے سامنے سبق دے کر کے پھر حضرت نے حکم اللہ تعالیٰ سے دو، یا اللہ اس کو دوبارہ ریت بنا دے، پھر دوبارہ وہ سونا جو تھا ریت بن گیا اور ان کو دفنا کر کے حضرت آگے چلے۔ تو یہ دنیا ایسی دھوکے کی چیز ہے، یہ ساری دنیا جو ہے نا چاہے کتنی ہی بڑی سی بڑی قیمتی شے ہو، چاہے معمولی شے ہو، ہے سب دھوکے کا کام۔ اس لیے دل تو ایک ہے، وہ ایک کے لیے ہے بس، دل ایک ہے، وہ ایک ہی کے لیے ہے بس، اور وہ اللہ جل شانہ کے لیے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت رکھے اور ظاہر میں بقدر زود حلال کمائے اور حلال کما کر کے استعمال کرے، اور استعمال بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے اور اس نیت سے کرے تاکہ میں استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں اور آخرت کی تیاری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اب الحمدللہ کل سے شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرمائے، اور اس کے لیے پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، صدق و اخلاص کے ساتھ، بر و تقوی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا